بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر اگین ایسے ہے ہیلتھ، اور یہ لیکچر 32 ہے۔ اس میں یہ ایسے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہوا ہے، تو ابھی اس کے کچھ کوٹیشنز اور کچھ فریزز میں آپ سے اگین ڈسکس کروں گا تاکہ وہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ سکیں۔ تو سب سے پہلا سٹارٹ ہی ایک کوٹیشن سے ہیں، اٹ از ہیلتھ دیٹ از the real wealth and not pieces of gold and silver۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کوٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ اصل جو دولت ہمیں سمجھنا چاہیے وہ صحت کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ پیسوں کو یا دولت کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، سونا موجود ہے، چاندی ہے، یعنی بہت ساری دولت ہیں، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے، تو اس سارے دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صحت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویلتھ کے پیچھے صحت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی دولت کمانے کے لیے صحت کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ جو پیراگراف ہے، اس میں ایک بات ڈسکس ہوئی ہے، ہیلتھ ہیلپس ٹو ڈیولپ اے پازیٹیو اینڈ ڈائنامک ایٹیٹیوڈ ان لائف۔ ٹھیک ہے، تو ڈائنامک ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے ایور چینجنگ۔ ٹھیک ہے، یعنی یور لائف شوڈ ناٹ بی اے مونوٹونس ون۔ ٹھیک ہے، لائف میں ایک ہی چیز، ایک ہی طرح کی زندگی جو ہے، ایک ہی طرح کا کام آپ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں ود آؤٹ اینی ایکسرسائز۔ ٹھیک ہے، اور ود آؤٹ اینی کلینلینس، تو آپ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، آپ ایک کام کو دن بھر کرتے رہتے ہیں، کوئی ریلیکس ٹائم، کوئی فری ٹائم اپنے نہیں دے پاتے، تو اس کے حوالے سے کیا ہوتی ہے، صحت آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ڈائنامک ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ صحت جب ہو تو انسان طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں وہ ہوتا، فوکس نہیں ہوتا، فوکس ان دا سینس نیگیٹیوٹی میں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو کوٹیشن ہے کافی آگے آ کے، دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم سیز کلینلینس از ہاف دا فیتھ۔ ٹھیک ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس کا کیسا لنک ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ کوٹیشن ملائی گئی ہیں وہ حدیث کی کا ریفرنس دے کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہیں کہ آپ جب صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھتے ہیں، خود اپنی باڈی کو صاف رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہیلتھ پہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں صفائی کا فقدان ہو، ٹھیک ہے، یا ہم خود صفائی ستھرائی نہیں کرتے ہیں، تو اس میں صحت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ کوٹیشن ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلدی اینڈ وائس۔ ٹھیک ہے، تو صحت کو برقرار رکھنے کے اصولوں میں جو پرنسپلس ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سب سے اہم جو پرنسپلس ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ جلدی اٹھیں اور رات کو آپ جلدی سوئیں۔ ٹھیک ہے، رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، وہ دولت بھی کما سکتا ہے، اور ذہنی طور پر وہ بندہ مینٹلی ایکٹیو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب وہ مینٹلی ایکٹیو ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے، تو باقی کام بھی وہ احسن طریقے سے اثر انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی صحت کے حوالے سے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسی پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں، ارلی رائزنگ از اے گڈ ہیبٹ۔ ٹھیک ہے، این ارلی رائزر enjoys good and sound health and works carefully. ٹھیک ہے، steadily and thoroughly. Moreover, he is always happy, fresh and smart, whereas a late riser finds his work dull and dry and thus unwillingly. ٹھیک ہے، تو آپ جب جلدی اٹھتے ہیں تو آپ willingly وہ کام اپنی مرضی سے، اپنی شوق سے کرتے ہیں۔ اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو انویلنگنس آ جاتا ہے، ان ایکٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ
آپ جو کام ہے وہ آپ احسن طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. دا گولڈن پرنسپل آف ارلی، یہاں پہ PRINCIPLE، ٹھیک ہے، پرنسپل، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. اگر آپ کے پاس بھی یہی نوٹس پڑے ہوئے ہیں تو آپ ٹھیک کر لیں گے. دا گولڈن پرنسپل PRINCIPLE سے کر لیں، ٹھیک ہے. آف early to bed and early to rise is especially necessary for young people who are still growing late، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر جلدی اٹھنا یہ نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ سٹیبل رہ سکے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور کوٹیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہے لاسٹ میں جو کوٹیشن دی گئی ہیں. ٹو انشور گڈ ہیلتھ ایٹ لائٹلی، بریتھ ڈیپلی، لائف ماڈریٹلی، ٹھیک ہے، لیو ماڈریٹلی، کلٹیویٹ چیئرفلنس اینڈ مینٹین این انٹرسٹ ان لائف، ٹھیک ہے. تو اگر آپ صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی صحت کی وجہ سے فکر مند ہیں تو آپ کو کیا کام کرنے چاہیے. ٹو انشور گڈ ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹ لائٹلی، ٹھیک ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی کی اتنا کھانا چاہیے. بریتھ ڈیپلی یعنی بی ریلیکس، کسی قسم کی ٹینشن یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے بندے کو. لیو ماڈریٹلی اور سمپل، ماڈریٹ کا مطلب ہے نہ تو آپ زیادہ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کریں اور نہ ہی آپ اس پور لیول سے نیچے جائیں، ٹھیک ہے. ایک ماڈریٹ لیول پہ زندگی گزاریں یعنی ایک ہموار زندگی گزاریں. کلٹیویٹ چیئرفلنس اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، یعنی دکھ تکلیف ان پہ زیادہ سوچنا بند کر دیں. اینڈ مینٹین این انٹرسٹ ان لائف، اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے بھی آپ ہیں اس پہ انٹرسٹ دیں. جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہے اس کو اپنے شوق سے کرے نہ کہ مجبوری سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی صحت پہ بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ تھنکنگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی صحت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو آپ اچھا سوچتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت کو کافی فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ اس حوالے سے لاسٹ کوٹیشن تھی. تو یہ صرف ہم نے کوٹیشنز اور کچھ فریزز ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لائنز جو کہ ہیلتھ جو ایسے ہے ہم نے آلریڈی کیا ہوا اس کے حوالے سے تھی. تو ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. دین تو ایک دو کو کوٹیشن صحیح سمجھ نہیں آئے تھے، میں نے اگین اس پہ اسی لیے بنایا تھا. تھینک یو، اللہ حافظ.